من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق اللہ العظیم۔ فرصت اگر ملے تو پڑھنا مجھے ضرور، میں تمہاری الجھنوں کا مکمل جواب ہوں۔ صاحب صدر، معزز اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو موضوع میری زبان و ذہن کو روشن تر کرنے لگا ہے وہ موضوع ہے فضیلت قرآن۔ سامعین محترم، قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی کی وہ آخری کتاب ہے جس میں سابقہ اور تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں کے معتدل و مناسب کلمات درج ہے۔ یہ کتاب کائنات کے لیے روح اور اس کی حرمت حیات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو سب سے اعلیٰ و ارفع قرار دیا اور فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہی وہ کتاب ہے جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ ساتھیوں، قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ ایسی کون سی مشکل، کون سی الجھن ہے جس کا اس میں موجود ہونا ممکن نہ ہو؟ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا خط ہے جو ہماری طرف بھیجا گیا ہے۔ قرآن مجید روحانی و جسمانی دونوں قسموں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکلات، آفات اور بیماریوں میں قرآن کے ذریعے علاج کی تلقین فرمائی۔ قرآن مجید کے سامنے کوئی باطل ٹھہر نہیں سکتا۔ ظالموں کی طاقت، جابروں کی تدبیریں، دشمنوں کی سازشیں قرآن پاک کے سامنے ایک بلبلے سے زیادہ کمزور ہے۔ قرآن مجید کا نور بدخواہوں کی آنکھوں کو بے نور کر دیتا ہے۔ ہم نے قرآن پاک کے سامنے بار بار دشمنوں کو غائب و فاصل ہوتے دیکھا ہے۔ ہندوستان کے جوگی، پنڈت اور سادھو اس کلام کے سامنے ڈھیر اور بے بس ہو کر پکار اٹھے، یہ بہت ہی اعلیٰ کلام ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مگر سامعین کرام، آج کے کئی مسلمان قرآن پاک کو چھوڑ کر ناپاک سکلی علوم کا سہارا لیتے ہیں۔ قرآن کریم اپنی قوت شفا، شان اور تاثیر کے ساتھ موجود ہے، مگر مسلمان جاہل اور لالچی عملوں کے در پر اپنا ایمان، عقیدہ اور مال تباہ کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے دین و دنیا کی کامیابی حاصل کرنی ہے تو ہمیں قرآنی کلمات کو حاصل کر کے اپنی زندگی میں لانا ہوگا۔ سامعین محترم، آئیے قرآن کا تعارف قرآن ہی سے سنتے ہیں۔ میں نے قرآن سے پوچھا بتا تیرا نام کیا ہے؟ قرآن نے جواب دیا قرآن مجید، میرا نام قرآن مجید ہے۔ میں نے قرآن سے پوچھا بتا تیری زبان کیا ہے؟ قرآن نے جواب دیا بلسان عربی مبین، میری زبان عربی ہے۔ میں نے قرآن سے پوچھا بتا تجھ میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش تو نہیں؟ قرآن نے جواب دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ میں نے قرآن سے پوچھا تیری حفاظت کی کیا گارنٹی ہے؟ قرآن نے جواب دیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، میری حفاظت کا ذمہ خود خالق کائنات نے لیا ہے۔ میں نے قرآن سے پوچھا تو کہاں رہا؟ قرآن نے جواب دیا فی لوح محفوظ، میرا مسکن لوح محفوظ تھا۔ میں نے قرآن سے پوچھا تجھے کون لایا؟ قرآن نے جواب دیا نزل بہ الروح الامین۔ میں نے قرآن سے پوچھا تو کس پر آیا؟ قرآن نے جواب دیا نزل علی محمد۔ میں نے قرآن سے پوچھا تو کس کی طرف سے آیا؟ قرآن نے جواب دیا تنزیل من رب العالمین۔ میں نے قرآن سے پوچھا تو کس مہینے میں آیا؟ قرآن نے جواب دیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ میں نے قرآن سے پوچھا تو کس رات میں آیا؟ قرآن نے جواب دیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ میں نے قرآن سے پوچھا تو کس یہ آیا؟ قرآن نے جواب دیا ھدی للناس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشراف الامت حملۃ القرآن، میری امت کے معزز لوگ حمل قرآن ہوں گے۔ نعرہ تکبیر۔ سامعین
محترم یہ اس قدر مقدس کتاب ہے کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم یہ قرآن مجید پہاڑ پر اتارتے تو دیکھ لیتے کہ وہ پہاڑ اللہ کے خوف سے دب کر پھٹ جاتا۔ یہ قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو حق کا راستہ ہے اور ایمان والوں کو خوشخبری سناتا ہے۔ سامعین محترم، آپ نے سماعت کیا کہ قرآن پاک کی بے شمار برکات ہیں، تو ضرورت اس کام کی ہے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اس میں غور و فکر کریں تو یقیناً ہمارے لیے کامیابی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔